یعنی رشتہ داری جو ہے اس نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا ایک روایت کے مطابق۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ داری کا کوئی جسم تو نہیں ہوتا، رشتہ داری نے کیسے اللہ کے عرش کے پائے کو؟ ہم شریعت پر عمل کریں گے یا کوئی کہتا ہے شریعت پر، یہ شریعت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کیا ہوتی ہے؟ طور پر تربیت بچوں کی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر تربیت کا بحران آیا اور ہمارے بچے ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب تک معاشرے کا خاندانی نظام مضبوط نہیں کھڑا ہوگا اس وقت تک وہ معاشرہ کبھی بھی سکون اور اطمینان میں نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جن قوموں کے اندر ان کا معاشرتی نظام مضبوط ہوا، چاہے وہ قومیں مادی ترقی کے اندر کوئی بہت زیادہ آگے نہیں تھی، لیکن معاشرتی طور پر ان کا خاندانی نظام مضبوط تھا، ان قوموں کے اندر سکون پایا جاتا ہے، چاہے معاشی طور پر ان کے حالات بہت مضبوط نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا کے اندر اگرچہ ان کا معاشی نظام اور سماجی نظام بڑا مضبوط ہے، اور وہ ممالک جو ابھی ترقی کر رہے ہیں، ترقی یافتہ نہیں بلکہ ترقی پذیر ہیں، وہ معاشرے وہ قومیں ان مغربی ممالک اور امریکہ کو بہت مضبوط ترین سمجھتی ہیں، لیکن در حقیقت ان کا معاشرتی نظام اس وقت اس قدر کھوکھلا ہو چکا ہے کہ وہاں سب سے زیادہ کمی سکون کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ مادی طور پر بڑے ترقی یافتہ ہیں، ان کے پاس مال و دولت بڑی زیادہ ہے، ان کے ہاں ان کا نظام وہ بڑا مضبوط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ معاشرہ سکون نہیں پا رہا۔ اور یہی وجہ بنی کہ یا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ یوگا کی طرف جاتے ہیں کہ یوگا سے سکون ملے گا، کوئی نشہ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہاں سکون ملے گا، کوئی نشہ آور نیند آور دواؤں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہمیں سکون اس سے ملے گا، لیکن اگر پھر بھی سکون نہیں ملتا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پچھلے 10 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ان کی، آپ چاہے اس پر ریسرچ کر لیں، اس وقت جس قدر خودکشیاں وہاں ہو رہی ہیں اس ترقی یافتہ ملکوں کے اندر وہ کہیں اور نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے مضبوط بھی ہیں، ان کے ہاں ان کا جو معاشی سسٹم ہے وہ بڑا مضبوط ہے، وہاں ان کو حقوق سارے ملتے ہیں، وہاں قانون کی پاسداری ہے، قانون پر عمل درآمد ہے، گھر بار اچھا، سارا کچھ اچھا، تو پھر کیوں وہ اس وقت خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ یہ سوال ہے آج میرے اور آپ کے لیے انتہائی اہمیت کا۔ اور جب آپ اس کی ریسرچ میں جائیں گے اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر اس معاشرے کے اندر خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، تو یقیناً آپ ریسرچ کرنے کے بعد، اور یہ ان کی اپنے اداروں کی ریسرچ ہے، ہماری ریسرچ نہیں ہے، ان کے اپنے اداروں کی ریسرچ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی وجہ خودکشیوں کی بڑھتی ہوئی شرح کی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا فیملی سسٹم اس قدر تباہ ہو چکا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے فیملی سسٹم کے اندر سکون نہیں ہے۔ وہ شخص جو اپنے گھر میں اچھا روزگار تو کما رہا ہے، اپنے بچوں کو اچھا روزگار دے بھی رہا ہے، ان کی تمام خواہشات کو اپنی پریورٹی کے اندر رکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے معاشرے کے اندر سکون پھر بھی نہیں پا رہا، تب وہ مجبور ہوتا ہے خودکشی کرنے پر۔ آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے اس موضوعات پر۔
سامعین محترم، آج سے نصف صدی قبل جو سوویت یونین کی آخری صدر تھے میخائیل گورباچوف، انہوں نے ایک کتاب لکھی اپنے صدارتی دور کے اندر ہی۔ اس کے اندر انہوں نے بڑا جرات مندانہ تبصرہ کیا، بڑا جرات مندانہ تبصرہ کیا اپنے معاشرتی نظام کو دیکھ کر۔ انہوں نے لکھا کہ اگرچہ ہم نے عورتوں کو اس قدر حقوق دے دیے کہ وہ ہماری برابری کی سطح پر آ گئی، اور جس جگہ پر مرد کام کر رہا ہے آج ہم نے عورتوں کو حقوق دے دیے کہ وہ عورتیں بھی ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارا معاشی سسٹم اس سے مضبوط ہوا۔ لیکن مجھے یہ اقرار کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی قباحت محسوس نہیں ہو رہی کہ اس نظام کی وجہ سے ہمارا معاشرتی نظام، ہمارا گھریلو سسٹم تباہ ہو کر رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عورت نے، جس نے در حقیقت گھر کو سنبھالنا تھا اور گھر کے اندر اپنے بچوں پر توجہ دینی تھی، ان کی تربیت کرنی تھی، وہ عورت تو معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مرد کے ساتھ باہر چلی گئی، اور ان بچوں کو ملازموں کے حوالے کر دیا گیا جس کو ماں نے خود سنبھالنا تھا۔ اب تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر تربیت بچوں کی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر تربیت کا بحران آیا، اور ہمارے بچے ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارا فیملی سسٹم تیزی سے کولیپس کر گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں ذرا، آج کے اس معاشرے میں یہ بات انہوں نے آج سے، یعنی سوویت یونین کی جب حکومت تھی، رشیا کی حکومت نہیں، سوویت یونین کی حکومت تھی، تو اس وقت اس شخص نے یہ بات لکھی۔ آپ آج دیکھیں کہ ہمارا فیملی سسٹم بھی تو اسی یورپ کے فیملی سسٹم کو اور ان کے معاشرتی نظام کو اپنا آئیڈیل ماننے کو تیار کھڑا ہے، اور اگر ہم ان کے فیملی سسٹم کے مطابق چلتے ہیں اور دین اسلام کے نظام اور فیملی سسٹم اور معاشرتی نظام کے خلاف چلتے ہیں، تو میں نے دلیل سے ثابت کیا ہے کہ وہ معاشرہ معاشی ترقی ہونے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہا۔ اور یہاں اگر وہی فیملی سسٹم آ جائے گا تو کیسے یہ معاشرہ کامیابی کی طرف گامزن ہوگا؟ کبھی سوچنے کی ہم نے ضرورت محسوس کی ہے اس بات کو؟ کیوں دین اسلام اس پر توجہ کیوں دیتا ہے اور وہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ یاد رکھیے، شریعت حقوق کی ادائیگی کا دوسرا نام ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا ہم شریعت پر عمل کریں گے، یا کوئی کہتا ہے شریعت پر، یہ شریعت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کیا ہوتی ہے؟ کس کو کہتے ہیں شریعت؟ شریعت در حقیقت حقوق ادا کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اب حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں۔ در حقیقت معاشرے میں دو قسم کے حقوق ہیں، اس دنیا کے اندر دو قسم کے حقوق ہیں۔ اب معاشرتی حقوق بھی ایک انسان نے ادا کرنے ہیں، اور اللہ کے حقوق بھی ایک انسان نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس نے ادا کرنے ہیں۔ اب اگر وہ اللہ کے حقوق تو ٹوٹے پھوٹے ادا کر رہا ہو، لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو، تو گویا وہ کامل مسلمان نہیں ہے، وہ مکمل مسلمان نہیں ہے، وہ ناقص مسلمان ہے جو صرف اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا، بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ بندوں میں والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، ہم سفر کے حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر اس خوبصورتی کے ساتھ
قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے اس دین کو اتنا کامل فرما دیا کہ ماں کی کوکھ سے لے کر قبر کی گود تک کی پوری زندگی کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ذکر بھی فرما دیا، اور کامل مسلمان کی نشانیوں میں بھی فرما دیا کہ کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اس کے بعد قرابت داری یعنی رشتہ داری جو ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا، ایک روایت کے مطابق۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ داری کا کوئی جسم تو نہیں ہوتا، رشتہ داری نے کیسے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا؟ اس کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ جس طرح آخرت کے اندر حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ آپ کے اعمال خود بولیں گے، جس جگہ کے اوپر آپ نے گناہ کیا اللہ اس کو بھی زبان دے دے گا، جو اعضاء آپ کے گناہ کرنے والے تھے اللہ ان کو بھی زبان دے دے گا تو وہ بھی بولیں گے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت آخرت کے اندر قرابت داری اور رشتہ داری کو بھی، اور اس سے پہلے ازل کے اندر جب انسانوں کو پیدا کیا جا رہا تھا ادھر بھی اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ رشتہ داری اور قربت داری کو بھی جسم عطا فرما دے۔ تو خیر، رشتہ داری نے اور قرابت داری نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑا اور عرض کرنے لگی، یا باری تعالیٰ جس دنیا کے اندر تو ہمیں بھیج رہا ہے مجھے اس بات کا ڈر ہے اور میں پناہ مانگتی ہوں کہ لوگ وہاں رشتہ داری کو، قرابت داری کے حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے، میں آج تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا تو مجھ سے تب بھی راضی نہیں ہوگی اگر میں دنیا والے لوگوں کو بتا دوں کہ جب تک تم اپنی رشتہ داری اور قربت داری کو اہمیت نہیں دو گے، اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرو گے، تم سے اللہ راضی نہیں ہوگا اور وہ تمہارے لیے جہنم میں عذاب تیار کر کے کھڑا ہوگا، اور اگر تم اس کی حق ادا کرو، اس رشتہ داری کا، اس قرابت داری کا، تو اللہ رب العزت تمہارے لیے انعام کے انتظار میں ہے، تم آؤ اور تمہارے لیے جنت کے فیصلے ہو جائیں۔ تو رشتہ داری نے کہا کہ ہاں جی میں اب اللہ تجھ سے راضی ہوں۔ سامعین مکرم، ہمارے ہاں جو آج کل ہمارا فیملی سسٹم ہے وہ انتہائی عجیب سے عجیب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے سے ان پر کوئی حقوق ہیں اور ان کے حوالے سے مجھ پر کوئی حقوق ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور تم اپنے رشتہ داروں اور ان کے حقوق کو ادا نہ کرو؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ رب العزت ان کو اندھا اور بہرا فرما دے گا۔ کس قدر بڑی وعید رشتہ داری کے حقوق نہ ادا کرنے پر، کس قدر بڑی وعید۔ اندھا اور بہرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر نہ وہ حق سن سکتا ہے اور نہ حق سمجھ سکتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ جو چیزیں بظاہر ہمارے سامنے آج کے معاشرے کے اندر بہت عام ہیں، یہ عام نہیں ہیں، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب ہمارے ہاں رشتہ داری کے مختلف طریقے کار ہیں۔ دیکھیں، باقی مذہبوں میں اور دین اسلام میں یہی فرق ہے، باقی مذہب بھی سب کے سب اچھے رشتہ دار نبھانے پر اور ان کے حقوق ادا کرنے پر زور دیتا ہے، کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں کہتا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرو۔
ہر مذہب کہتا ہے، لیکن دینی اسلام اپنے آپ کو ممتاز اس حیثیت میں کرتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب کوئی رشتہ دار کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، نیک نیتی سے کوئی معاملہ کرو، تو اس میں ایک نیت رکھو کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اب اسے ہوگا کیا؟ اجر ڈبل ہو جائے گا۔ اب وہ کسی رسم کے لیے نہیں ہوگا، وہ کسی رواج کے لیے نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ہوگا۔